نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم 15ویں پارے کے مضامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج ہماری گفتگو کا عنوان سورہ بنی اسرائیل کے مضامین ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اصحاب کہف کے ناموں سے اور عنوان سے معنون خوبصورت سورہ کہف کے مضامین پر گفتگو کریں گے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کا فہم اور قرآن کا نور عطا فرمائے۔ 15ویں پارے کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل سے ہوتی ہے، اور اسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اور اسراء کا معنی رات کو لے جانے کے ہوا کرتے ہیں۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں ہی اللہ رب العزت نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو یہ جو واقعہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا ہی میں بیان کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ اسراء کہتے ہیں، اور ساتھ اس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ بطور خاص اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے، اور کس انداز میں بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو دراز فرمایا، نعمتوں کی بارش فرمائی، پھر کس انداز میں انہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، ان نعمتوں کی ناشکری کی، اس کے احوال مختلف مقامات پر اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہوئے۔ تو اس سبب سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ واقعہ معراج پر اگر ہم بات کریں تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کیے گئے معجزات میں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح ایک مختصر سے لمحے میں ایک طویل سفر طے کر کے واپس تشریف لے آئے، جو کسی بھی عقل میں آنے والا نہیں تھا، اور یہ ایسا محیر العقول واقعہ تھا کہ جس پر تمام عقلیں دنگ رہ گئیں۔ اس وقت کی عقلیں تو دنگ رہ ہی گئیں، آج 1450 سال گزرنے کے باوجود عقل انسانی حیران اور فکر انسانی پریشان ہے کہ یہ معاملہ اور یہ واقعہ کیوں کر اور کیسے پیش آ گیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، سائنس ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، ویسے ویسے اس سفر کے اس بات کے مظاہر اور اس کے اس بات کے ثبوت ہمارے سامنے واضح اور نمایاں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر جب ہم آگے بات کرتے ہیں اسی سفر معراج کے حوالے سے، تو اختصار کے ساتھ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ ایک ایسا سفر تھا کہ جس میں اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اعزاز، وہ شرف اور وہ بندگی کہ وہ خوبصورت کمال عطا فرمائے کہ آج بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کی برکتیں ہر صاحب ایمان سمیٹتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ سب سے بڑی برکت جو امت محمدیہ کو ملی وہ عبادت کی صورت میں نماز ہے، یعنی نماز کی جو فرضیت ہے وہ اسی واقعہ معراج پر قائم کی گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے 50 نمازوں کا تحفہ دیا کہ اپنی امت کے لیے یہ تحفہ میری بارگاہ سے لے کر جائیں، لیکن واپس آتے ہوئے جب آپ کی ملاقات جناب موسیٰ سے ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کی تھی اور گزارش کی تھی کہ رب ذوالجلال سے ان 50 نمازوں میں تخفیف کروائیں۔ اختصار کے ساتھ میں عرض کروں کہ وہ 50 نمازیں 5 کر کے جناب موسیٰ کم کرواتے رہے، یہاں تک کہ محض 5 ہی نمازیں باقی رہ گئیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اب یہ 5 نمازیں آپ کی امت پڑھے گی، مگر میں اجر انہیں 50 ہی کا دوں گا۔ کبھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ 50 نمازیں ہی لے کر آ جاتے اور جناب موسیٰ کی سفارش اور گزارش پر بار بار رب کی بارگاہ میں تخفیف کا سوال نہ فرماتے، تو کہاں آج ہم پر فرض 5 نمازیں اور کہاں 50 نمازیں ہوتی۔ یہ 5 ہم آج ادا نہیں کر رہے، اگر 50 ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ ہمیں اس پر ضرور غور اور فکر کرنا چاہیے کہ رب ذوالجلال کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے
کہ اس نے ہمیں پیدا تو اپنی عبادت کے لیے ہی کیا ہے، مگر محض عبادت میں ہی مشغول اور مصروف رکھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر والوں کے لیے رزق اور غذا تلاش کرنے کے لیے، کسب معاش کے لیے بازار میں تجارت بھی کرو گے، اگر اس میں اخلاص اور للہیت ہوگی اور وہ کسب معاش کسب حلال کی توقع ہوگی، تو فرمایا کہ اس پر بھی اللہ رب العزت تمہیں نیکی کا اجر عطا فرمائے گا۔ ہمیں اس پر ضرور غور کرنا چاہیے، اور نماز کی جو فرضیت ہے اسے اپنے ساتھ قائم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کا باجماعت نمازی بنائے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر معراج کے کچھ واقعات احوال کو جب ذکر کرنے کے بعد پھر آگے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے جب احوال کا تذکرہ شروع کیا تو یہاں فرمایا کہ بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تم ملک شام میں دوبارہ فساد مچاؤ گے، اور دونوں بار بطور سزا تمہارے اوپر عذاب مسلط کیا جائے گا۔ یہاں 2 واقعات اور 2 مواقع کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں سے پہلا موقع وہ تھا کہ جس وقت انہوں نے تورات کی مخالفت کی، اور حضرت شعیب علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کو انہوں نے ناحق قتل کر دیا۔ اتنا بڑا جرم انہوں نے اختیار کیا، تو اللہ رب العزت نے عذاب کی صورت میں بخت نصر جیسے بادشاہ کو اور اس کے لشکر کو ان پر مسلط کر دیا، اور اس بادشاہ نے بنی اسرائیل کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور جس طاقت پر وہ گھمنڈ کرتے تھے بخت نصر اور اس کے لشکر نے اس گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا، اور بیت المقدس کو ویران کر دیا، اور وہ ایک شہر جو ہے وہ جو پہلے آباد تھا اس کی ویرانی اس قدر زیادہ ہو گئی کہ وہ لوگوں کی عبرت کا ذریعہ بن گئی۔ ہم نے جب تیسرے پارے پر گفتگو کی تھی تو جناب عزیر جب وہاں سے گزرے تھے تو اس کی ویرانی کو دیکھ کر آپ حیرت زدہ ہو گئے اور کہا کہ اتنا ویران شہر اللہ رب العزت دوبارہ کیسے پیدا فرمائے گا؟ تو پھر آپ کے ذہن میں جب یہ خیال پیدا ہوا تو اللہ رب العزت نے انہیں نیند کی آغوش میں لے گیا، اور پھر جب دوبارہ بیدار فرمایا تو پھر اس بات کا اظہار فرمایا کہ رب ذوالجلال اس شہر کو بھی دوبارہ سے تر و تازگی دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا موقع یہاں ذکر کیا گیا وہ کہ وہ فتنہ و فساد انہوں نے شام کی سرزمین پر پھیلایا ہے، تو فرمایا کہ وہ یہ تھا کہ انہوں نے جناب زکریا اور ان کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ یہ پھر ایک بہت بڑا جرم ان سے سرزد ہوا، اور اس موقع پر اللہ رب العزت نے بادشاہ بیردوس یا اسے خردوس بھی پڑھا جاتا ہے کو ان پر مسلط کیا۔ جیسے پہلے بخت نصر نے آ کر انہیں تہوبالا کر دیا، تہس نہس کیا، تو اب جو ہے نا یہ بادشاہ بیردوس یا خردوس جو ہے ان پر مسلط کیا گیا، اور اس نے اپنے لشکر کے ذریعے سے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ الغرض یہاں یہ بات واضح اور نمایاں ہو گئی کہ فتنہ و فساد پھیلانے کا جو یوں سمجھیے کہ ایک فتنہ و فساد اور انتشار پھیلانے کی جو عادت ہے وہ یہودیوں کے خمیر میں ہی داخل ہے، جو اول دن سے جاری و ساری ہے، اور آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں ہمیں انتشار نظر آتا ہے، فتنہ و فساد نظر آتا ہے، تو وہاں کہیں نہ کہیں ہمیں یہودیوں کا بیج بویا ہوا ضرور نظر آتا ہے۔ اب ہم ماضی قریب میں بھی دیکھتے ہیں تو پھر ہٹلر جیسا وہ ایک سپہ سالار ہمیں نظر آتا ہے کہ جس نے یہودیوں کو کثرت کے ساتھ قتل کیا ہے، اور اسے اس قوم کے شر سے انسانیت کو بچانے کی کوشش بھی کی انہوں نے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آج بھی موجود ہیں، اگرچہ تعداد میں کم ہوں، لیکن ان کی شرارتیں اور فتنہ و فساد پھیلانے والا ان کا دماغ ہر وقت چلتا رہتا ہے، اور وہ اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس زمین پر بد امنی پھیلاتے رہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان شریروں کی شر سے حفاظت عطا فرمائے۔ پھر رب ذوالجلال نے اگلی آیات میں ایک بڑا خوبصورت اسلوب ذکر فرمایا ہے، جس میں فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ۔ فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو ہر انسان کا اعمال نامہ جو ہے وہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، تعویذ کی صورت میں وہ اعمال نامہ اس نے اپنے ساتھ لے لیا ہوگا، اور فرمایا کہ وہ کتابی صورت میں ایک تعویذ کسی صورت میں ان کے گلے میں ہوگا، اور پھر وہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوگا، یعنی اس کا کوئی انکار اور رد نہیں کر سکے گا کہ جناب اس میں جو لکھا ہے یہ غلط ہے، میں نے تو یہ کام نہیں کیا تھا، یا یہ کام غلط لکھ دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، وہ ایک کھلی ہوئی کتاب ہوگی،
اور واضح ہوگی، اس میں کوئی ریب نہیں ہوگا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور پھر اس وقت کہا جائے گا اقرأ کتابک، کہ اب جو نامہ اعمال کی کتاب تمہیں دی گئی ہے اب اس میں سے پڑھو اور خود ہی اپنا احتساب کرو کہ آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے احکامات ذکر کیے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رب ذوالجلال نے حکم فرمایا، اور اس کی اہمیت اور اس حکم کی عظمت کو اس انداز میں بیان کیا کہ جیسے ہی اپنی وحدانیت کا تذکرہ کیا، اپنی عبادت اور بندگی کی بات کی، اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ رب ذوالجلال کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو اس کے فوراً بعد یہ حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی کہاں رب کی عبادت اور پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کر کے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ جیسے عبادت الہیہ کا مقام بلند اور اعلیٰ اور عرفہ ہے، اسی طرح سے والدین کا حسن سلوک اور ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا اسی طرح سے بہت بڑا عمل ہے۔ پھر یہاں فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، فرمایا کہ انہیں تم نے جھڑکنا بھی نہیں ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اس قدر حساس معاملہ ذکر فرمایا گیا کہ والدین کو اللہ رب العزت نے وہ مقام اور رفعت عطا فرمائی ہے کہ اگر ان کی رائے سے اختلاف کا موقع بھی آئے تو فرمایا کہ پھر اس اختلاف میں ولا تنہرہما، کوئی رویہ ایسا نہ ہو کہ جس میں آواز بلند ہو رہی ہو اور ایسا محسوس ہوتا ہو کہ تم اپنی رائے اپنے ماں باپ پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو جب وہ بڑھاپے میں آ گئے ہیں تو اب کرنا کیا ہے ان کے لیے؟ تو فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ ان کے سامنے اپنی شفقت اور رحمت کے پروں کو اور اپنے ہاتھوں کو بچھا دو اور دن اور رات ایک کر دو ان کی خدمت گزاری میں، اطاعت اور فرما برداری میں۔ اور ساتھ فرمایا کہنا کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جو ہے ان کی اطاعت فرما برداری اور خدمت بھی کرتے رہو اور ساتھ اپنے رب سے دعا بھی مانگتے رہو، باری تعالیٰ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر میرے بچپن میں رحم فرمایا۔ تو یہ خوبصورت دعا اور یہ خوبصورت احکامات اور فرامین عطا کیے گئے اور اس کے ذریعے سے والدین کا مقام اور مرتبہ رب ذوالجلال نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے بطور خاص اس بات کو دوبارہ ذکر فرمایا ہے، جو بات ہم پہلے 8ویں پارے میں بھی کر چکے ہیں کہ جو تمام انبیاء اور رسول کا 10 نکاتی جو ایجنڈا ہے جس پر تمام کی تبلیغ کا اتفاق تھا، وہاں پر بھی اس مسئلے کو ذکر کیا گیا اور یہاں پھر دوبارہ ذکر کیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی غربت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ جیسے رزق تمہیں میں دے رہا ہوں تمہاری اولاد کو بھی دوں گا۔ اس لیے یہاں یہ بات بھی ہمارے مفسرین نے ذکر کی ہے کہ دنیا میں جو آتا ہے وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ تو ہمیں کبھی کبھار ایسے بھی نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی کو اولاد عطا کرتا ہے تو اولاد کے ہونے سے پہلے تو وہ جو ہے تنگ دست ہوتے ہیں، مفلس ہوتے ہیں، مگر جب وہ اولاد آتی ہے تو وہ رحمت اور برکت بن کے آتی ہے، اللہ رب العزت مال میں اور رزق میں فراوانی عطا کر دیتا۔ اس لیے فرمایا کہ نحن نرزقہم وإیاکم ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یہ خطا کوئی چھوٹی خطا نہیں ہوگی، یہ بہت بڑی خطا ہوگی کہ تم اللہ رب العزت کے معاملات میں جو ہے اپنی رائے چلاتے ہوئے اور اس رزق کے خوف سے کہ جو رزق کا ذمہ رب ذوالجلال نے لیا ہوا ہے تم اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہو، فرمایا کہ یہ عمل کرنے کی تمہیں کسی طور پر اجازت نہیں ہے اور یہ ناحق قتل ہوگا۔ پھر اس کے بعد زنا کاری سے منع فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، فرمایا کہ کسی طور پر بھی تم برائی کی جانب، زنا کی جانب مت جاؤ کہ یہ فحاشی ہے، یہ عریانی ہے، یہ گند ہے، یہ برائی ہے، یہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ پھر یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھانے سے روکا گیا ہے، یہاں پھر عہد شکنی سے روکا گیا کہ جو وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرنا ہے، وعدے کی پاسداری کا بطور خاص حکم دیا گیا۔ ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا، فرمایا کہ جب تولو تو پورا تولو، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی بات آئے، تمہیں کوئی بات پہنچے تو اس بات کو اپنی زبان سے اس وقت تک نہ نکالو
جس وقت تک تم اس کی تحقیق نہ کر لو۔ اگر اس حکم کو ہم اپنے ملحوظ خاطر رکھیں اور اپنے اس میڈیا وار کا ایک مشاہدہ کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جناب بات نہ جانے کیا ہوتی ہے، مگر جیسی پہنچی بغیر تصدیق کے محض ریٹنگ لینے کی خاطر کہ جناب اس نیوز کو سب سے پہلے ہم نے بریک کیا ہے، وہ نہ جانے اس جو سچ حقیقت کچھ اور ہوتا ہے اور وہ جھوٹ کے کتنے لبادوں میں اوڑھ کر وہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، صاحب ایمان کا یہ وتیرہ نہیں ہے، بلکہ اسے جب کوئی خبر پہنچتی ہے تو پہلے وہ تصدیق کرتا ہے، پھر تصدیق کرنے کے بعد پھر وہ اپنی زبان سے جاری کرتا ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ یہ بات کسی طور پر بھی زیب نہیں ہے کہ بغیر تصدیق کے تم اپنی زبان سے باتوں کو نکالتے رہو۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے۔ زمین پر تکبر کے ساتھ چلنے سے منع کیا ہے۔ تکبر، بڑائی اور غرور ایک ہی ذات کے لیے روا ہے اور وہ ذات رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ کسی مخلوق کے لیے اللہ رب العزت نے تکبر کو جائز نہیں فرمایا۔ اور یہاں بھی پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے سورہ فرقان میں، پھر حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی تو اس نے بھی بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ جہاں فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وہیں کا زمین پر بھی اکڑ کر مت چلنا، کہ تمہارے اکڑ کر چلنے سے نہ پہاڑوں پر کچھ اثر ہونا ہے نہ زمین پر کچھ اثر ہونا ہے، نقصان تمہارا ہونا ہے کہ تمہاری ذات سے غرور کا اظہار ہوگا، اور غرور رب ذوالجلال کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ غرور، بڑائی اور متکبرانہ جو چال ہے اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کے جب انداز کو ہمارے بزرگوں نے اور سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے جھک کر چلا کرتے تھے کہ جیسے کوئی شخص بلندی سے ڈھلان کی جانب نیچے کی جانب اتر رہا ہوتا ہے تو وہ نیچے کی جانب جھکا ہوتا ہے، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جھک کر اور عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کے چلا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عادات مصطفیٰ کا فیض عطا فرمائے اور اس نور کی برکت سے ہماری خصلتوں کو بھی ایسا بنا دے کہ رب ذوالجلال کو جو مقصود اور مطلوب ہیں۔ پھر اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے اشارتاً 5 نمازوں کا حکم دیا ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اشارتاً 5 نمازوں کا تذکرہ ہے۔ فجر کے وقت قرآن کے سننے کے لیے ترغیب دی گئی ہے کہ جب دن رات کے فرشتوں کا خصوصی اجتماع اس وقت ہوتا ہے تو تم اس وقت قرآن کی تلاوت کرو کہ پھر وہ قرآن کی تلاوت کا تمہارا یہ عمل اس پر شاہد اور گواہ وہ فرشتے ہوں گے کہ جو اجتماع کی صورت میں موجود ہوں گے اور تمہارے قرآن کی تلاوت سن رہے ہوں گے۔ نماز تہجد کے بارے میں بھی یہاں اشارہ کیا گیا اور آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو مقام محمود کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں، اور پھر ساتھ یہ واضح طور پر یہ حکم دے دیا گیا جاء الحق وزہق الباطل، کہ جب حق آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد باطل زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ایک دستور دے دیا کہ جو انتہا ہے جو اختتام ہے وہ حق کے ساتھ ہوگی، اور باطل ہمیشہ کے لیے مٹنے کے لیے ہے اور وہ مٹ کر رہے گا۔ حق کو زوال تو ہو سکتا ہے، کبھی کمی بھی ہو سکتی ہے، حق کو ماننے والے کم ہو سکتے ہیں، بے عمل ہو سکتے ہیں، مگر فرمایا کہ بالآخر نتیجہ جو ہے اسی طور پر ہی انجام کو پہنچے گا کہ ہر طرف حق ہی کا بول بالا ہوگا اور دین اسلام ہی کا چاروں سمت چرچا ہوگا۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور شان کو ایک نکھرے ہوئے اور ایک اچھوتے انداز میں ذکر کیا کہ قرآن ہمارے لیے رحمت ہے، قرآن ہمارے لیے نعمت ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن ہمارے لیے برکت ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، مگر یہاں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام کی ایک اور جہت بھی ذکر کی گئی ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، لیکن ساتھ فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ جو ظالم لوگ ہیں، نہ ماننے والے لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، کفار لوگ ہیں، اس کلام کی باتوں کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، فرمایا کہ اس قرآن سے انہیں سوائے خسارے کی کوئی اور چیز نہیں ملتی۔ تو فرمایا کہ اس سے فیض وہی لوگ پاتے ہیں کہ جو اس کی تعلیمات کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔
پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے بعض فاسد مطالبات کو اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں ذکر کیا ہے، اور بڑا ہی عجیب اور اچھوتا انداز قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں بیان کیا ہے۔ میں ان آیات کی تلاوت کے ساتھ ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ اللہ رب العزت نے کیسے سہل انداز میں ہماری تفہیم کا انتظام اور اہتمام فرمایا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے اللہ رب العزت نے ان مطالبات کا ذکر کیا ہے کہ جو مشرکین مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے تھے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ فرمایا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کر دیں۔ پھر کہتے ہیں یا پھر او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا پھر ایسا ہو کہ آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو تو آپ اس کے اندر بہتی ہوئی نہریں ہمارے لیے جاری کر دیں، ہم تب ایمان لائیں گے۔ اچھا پھر کہتے ہیں او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ کا خیال ہے کہ ہم پر ابھی آسمان کے چند ٹکڑے گرا دیں یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں، ہم پھر ایمان لے کر آئیں گے۔ پھر کہنے لگے او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ پھر کہنے لگے یا آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو جس میں آپ خوب عیش سے رہیں، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، پھر بھی ہم آپ کے آسمان پر چڑھنے پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ وہاں سے ہمارے اوپر کوئی کتاب اتار کر لے کر آئیں جسے ہم خود پڑھ سکیں۔ یہ دیکھیے کیسے عجیب و غریب قسم کے مطالبات تھے۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے کیا سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کہ میرا رب ان خرافات میں الجھنے سے پاک ہے، تو میں تو ایک انسان ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تمہارے ان مطالبات کو پورا نہیں کروں گا۔ اور ساتھ فرمایا سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، یہاں پاکی اللہ رب العزت کی بیان فرما کر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عبد ہونے کا اور اپنے انسان اور بھیجے ہوئے رسول ہونے کا تذکرہ فرمایا، اور اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ میں کائنات میں سب سے عظیم مقام اور رفعت پر ہونے کے بعد بھی اللہ رب العزت کے ہی حکم کے تابع ہوں۔ وہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں، اگرچہ مخلوق میں سب سے افضل مقام اور رتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہی کا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اللہ رب العزت کے لیے لفظ اللہ استعمال فرماتے، اور کبھی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اپنے رب کو رحمان کہہ کر پکارتے تھے۔ تو مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے، تو یہاں فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے مبارک ناموں کا تذکرہ کیا ہے، ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ذات تو وہ ایک ہی ہے۔ اور فرمایا ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی تم پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کو جس نام سے بھی پکارا جائے، یہ جو توقیفی 99 اسماء ہمیں ملتے ہیں، فرمایا کہ یہ سارے نام پاک ہیں، یہ سارے نام حسین ہیں، یہ سارے نام خوبصورت ہیں، تم کسی بھی نام سے اپنے رب کو پکارو، اسے رحیم کہو، اسے رؤوف کہو، اسے تواب کہو، اسے غفور کہو، اسے رحمان کہو، اسے اللہ کہو۔ فرمایا کہ جس نام سے بھی تم پکارو گے اللہ رب العزت اس پکار کو سنے گا بھی، اور ان تمام ناموں سے پکارنے کا گویا ایک طرح سے اجازت دی گئی کہ تمہیں جو نام پسند ہو تو اس نام سے پکارو۔ اور یہ تمام اسماء جو اللہ رب العزت کے ہمیں نظر آتے ہیں، وہ تمام اسماء حضور اللہ رب العزت کی کسی نہ کسی صفت کی جانب اشارہ فرماتے ہیں۔ اور یہاں ہمارے مفسرین نے ذکر کیا کہ رحمان رحمت کی صفت کی جانب اشارہ کرتی ہے، اسی طرح سے تواب توبہ قبول کرنے والے کی جو صفت ہے اس کی جانب اشارہ کرتی ہے، غفور مغفرت کرنے والی جو صفت ہے اس کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ مگر فرمایا کہ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ اللہ رب العزت کے تمام اسماء اور تمام صفات کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جب کوئی شخص اللہ رب العزت کو اللہ کہہ کر پکارتا ہے تو گویا وہ رب ذوالجلال کی تمام صفات کو جمع کر کے اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے بہت سارے علماء اس جانب گئے ہیں کہ جو اسم اعظم ہے وہ اسم اعظم اسم اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی جو سورت ہے سورہ کہف۔
کہف عربی میں غار کو کہا جاتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں گزشتہ امت کے چند ایمان والے نوجوانوں کا تذکرہ ہے کہ جو اس وقت کے بے دین بادشاہ کے فتنہ و فساد سے بچنے کے لیے بلندی پر چڑھ گئے اور اپنے ایمان کی محافظت کے لیے وہ غار میں جا کر چھپ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں کے اس عمل کو رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ فرماتے ہوئے یہ سورت نازل فرمائی، اور اس سورت کا جو عنوان ہے وہ عنوان یہی اصحاب کہف کے افراد ہیں، اور اسی سبب سے اس سورہ مبارکہ کو اصحاب کہف ہی کے واقعے سے موسوم کرتے ہوئے سورہ کہف کہا گیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی بہت ساری یوں سمجھیے کہ فضائل بھی ذکر کیے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معمول میں داخل تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ اس کی تلاوت جمعے کے دن کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مسنون اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں فتنہ دجال کا تذکرہ ہے۔ اسی وجہ سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی آخری 10 آیات کی تلاوت کیا کرے، اللہ رب العزت فتنہ دجال سے اسے محافظت عطا فرمائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے اپنی تعریف کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کو بھی ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اس کی 9 آیت جو ہے اس سے رب ذوالجلال نے اصحاب کہف کے واقعے کا آغاز کر دیا۔ بادشاہ دقیانوس اس کا نام ذکر کیا گیا، اس نے عقیدہ توحید پر بہت کاری ضرب لگائی تھی، اس کے ماننے والے بھی اسی کے عقیدے پر ہو گئے کہ وہ شرک میں مبتلا ہونے لگے۔ تو یہ کچھ نوجوان تھے کہ جو دین کو اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنی وحدانیت کے عقیدے کو بچانے کے لیے اس فتنہ و فساد سے بچ کر بلندی کی جانب، غار کی جانب چلے گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں کو اس غار میں نیند عطا فرمائی، اور وہ وہاں پر سوئے۔ جو جتنی مدت سوئے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر شمسی سالوں کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو وہ 300 سال تک سوئے، اور اگر ہم قمری اعتبار سے چاند کی یوں سمجھیے کہ تاریخ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، فرمایا کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ اچھا، پھر رب ذوالجلال نے ان کے اتنا عرصہ سونے کے باوجود اتنے وقت کے ان پر گزرنے کی جو کیفیات یا پھر اس کے جو ایفیکٹس ان کی ذات پر، ان کے جسم پر مرتب ہو سکتے تھے، اس کا بھی انتظام فرمایا۔ پہلا انتظام کیا تھا؟ قرآن نے ذکر کیا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ چونکہ وہ غار کا جو وہ تھا، منہ تھا، وہ کھلا ہوا تھا، سورج نکلتا تھا۔ جب وہ سورج پہنچتا بلندی پر تو پھر وہ اس کا منہ جو ہے غار کا ایسا تھا کہ وہ براہ راست اس کی جو روشنی ہے وہ ان پر پڑتی، تو ممکن ہے کہ وہ اس روشنی اور اس دھوپ کی شدت کی وجہ سے وہ نیند سے بیدار ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ اہتمام فرما دیا کہ اب سورج نکلتا تو پھر وہ مشرق کی جانب ہو جاتا یا مغرب کی جانب ہو جاتا، تاکہ انہیں ٹھنڈی دھوپ اور انہیں ٹھنڈی چھاؤں جو ہے اس میں غار میں پہنچے کہ ان کی ذات پر اور ان کے جسموں پر دھوپ کی شدت کا احساس نہ ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آج کل ہاسپٹلز میں بھی ایسے جو مریض ہوتے ہیں کہ جو اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتے اور ایک ہی جگہ پر اور ایک ہی سمت میں وہ لیٹے رہتے ہیں اور ایک ہی کروٹ پر لیٹے رہتے ہیں، تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ مریض کو بیڈ سول ہو گیا ہے، یعنی وہ ایک ہی سمت پہ سوئے سوئے ان کے جسم میں وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو تکلیف اور کا ضرر ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ اہتمام فرمایا کہ ان پر فرشتے معمور فرما دیے کہ وہ وقتاً فوقتاً ان کی سائیڈ اور ان کی کروٹ کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ 300 یا 309 سال سونے کے بعد جب اللہ رب العزت نے انہیں بیدار فرمایا تو پھر بشری تقاضوں کے مطابق ان پر بھوک سوار ہوئی۔ اپنی پیٹ کی وہ بھوک مٹانے کے لیے انہوں نے ان افراد نے اپنے میں سے ایک شخص کو کرنسی دی کہ جاؤ اور ہمارے لیے کچھ خرید کر لاؤ۔ جب وہ بازار گیا اور 300 سال پرانا سکہ اس نے دکان والے کے سامنے پیش کیا تو دکان والا سمجھا کہ لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی خزانہ نکلا ہے، تو وہ پکڑ کر اسے اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ ادھر یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ جناب وہ ہمارا ساتھی کدھر گیا کہ اس کو اتنا وقت ہو گیا۔ اچھا، رب کی قدرت دیکھیے، اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ اور پاک بندوں
کی صداقت کی گواہیوں کے لیے کیسے کیسے اہتمام فرماتا ہے۔ اس وقت وہاں جو بادشاہ موجود تھا وہ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا، جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے اس عقیدے پر بڑی پختگی کے ساتھ قائم تھا، لیکن اسی کے رعایا میں کچھ افراد ایسے تھے کہ جو اس عقیدے سے بھٹک گئے تھے اور وہ اس بات کے منکر ہو گئے تھے کہ اللہ رب العزت ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کرے گا، یعنی بعث بعد الموت کا جو عقیدہ ہے وہ ان لوگوں میں اور اس معاشرے میں کمزور ہو گیا تھا۔ تو بادشاہ بڑا نیک دل تھا، تو اپنے رب سے دعا کیا کرتا تھا، باری تعالیٰ کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ جس کے ذریعے سے میری رعایت دوبارہ اس عقیدے پر پختگی کے ساتھ قائم ہو جائے۔ جب بادشاہ کے پاس وہ نوجوان پہنچا تو اس نے اپنی ساری رویداد ذکر کی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، میں اور ساتھی بھی ہیں، ہمارے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے، ہم تو اپنا ایمان بچانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو یہ اتنا عرصہ گزر گیا ہمیں تو نہیں خبر۔ تو اس وقت پھر بادشاہ نے ان لوگوں کے سامنے اس نوجوان کو پیش کیا، اور اس نے جب اپنی ساری رویداد بیان کی تو وہ لوگ اپنے اس عقیدے سے منحرف ہوئے اور صحیح معنوں میں وہ بعث بعد الموت کے عقیدے پر آ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں اصحاب کہف کو بطور نصیحت محفوظ رکھا، ان کے ایمانوں کی حفاظت فرمائی اور اس سے بہت سارے دروس امت مسلمہ کو عطا فرمائے، وہیں اس وقت کے بادشاہ کی مدد اور نصرت ان کے ذریعے سے کی کہ اللہ رب العزت کے اس قدرت پر سارے لوگ ایمان لے آئیں کہ وہ رب ذوالجلال مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اچھا، یہاں قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی تعداد کا بھی بڑا خوبصورت ذکر کیا ہے، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہ بعضوں نے یہ کہا کہ یہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ ایک کتے کا تذکرہ جو رہ گیا میں وہ بھی عرض کر دوں، جب یہ لوگ جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی گیا ہے، اور وہ کتا جو ہے وہ غار کے دہانے پر آسن مارے بیٹھ گیا تھا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، یہاں مفسرین نے ذکر کیا کہ وہ اس انداز میں بیٹھا تھا کہ جیسے عام طور پہ ہمیں کتے نظر آتے ہیں کہ وہ ایک ایسی پوزیشن لیتے ہیں کہ جو پوزیشن خاص طور پر اس بات کی انڈیکیشن کرتی ہے کہ یہ اس نے حملہ کیا اور اب حملہ کیا، تو وہ اسی انداز میں بیٹھا تھا اور وہ 300 سال تک اسی طرح بیٹھا رہا، اور اگر کوئی اس غار کے قریب سے گزرتا بھی تھا تو وہ اس کے بیٹھنے کی کیفیت سے ڈر اور خوف کھاتے ہوئے غار کے قریب نہیں جاتا تھا بلکہ چلا جاتا تھا، جبکہ حقیقت میں وہ کتا بھی سو رہا تھا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، قرآن میں نہ صرف کتے کا تذکرہ کیا بلکہ اس کے بیٹھنے کے انداز کو بھی ذکر کیا۔ فرمایا کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، وہ 5 تھے یا چھٹا ان کا کتا تھا، اور ساتھ فرمایا آخری جو تعداد ذکر کی کہ وہ 7 تھے یا 8واں ان کا کتا تھا۔ جو آخری ذکر کیا پھر اس کا رد نہیں فرمایا، تو یہاں مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ جو تینوں اقوال ہیں ان تمام میں زیادہ مضبوط اور قوی قول آخری ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے اس کو رد کسی اور عدد کے ساتھ نہیں فرمایا ہے۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ ہمارا علم تو قلیل ہے کہ وہ لوگ کتنے تھے، مگر رب ذوالجلال بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے۔ تعداد کی بحث میں نہ پڑو بلکہ یہ دیکھو کہ اس سے تمہارے لیے پیغام کیا ہے۔ پھر یہاں اس اصحاب کہف کے اس کتے کے حوالے سے جو نتائج اخذ کیے گئے اس میں سے ایک بڑا خوبصورت نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل کے ان برگزیدہ نوجوانوں کو کہ جو اللہ رب العزت کے ذات پر حقیقی طور پر ایمان لانے والے تھے، اگر کوئی کتا ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا تذکرہ قرآن میں فرما دیتا ہے، اور پھر فقہا نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ بھی اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو فرمایا کہ نیکوکاروں کے ساتھ جڑنے والا کتا جب فیض پاتا ہے، تو جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی ولی ہو اور پھر مصطفیٰ کا کوئی امتی ان ولیوں کے ساتھ جڑ جائے تو اللہ رب العزت اپنے انعام و اکرام کی کس قدر بارش اپنے ان بندوں پر فرماتا ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت سارے پیغامات ہیں جو اللہ رب العزت نے اس واقعے سے ہمیں ذکر فرمائے۔ پھر رب ذوالجلال نے یہاں 2 اشخاص اور افراد کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے رب ذوالجلال نے اپنی برگزیدہ ہستی اور اپنی قدرت کا عجیب و غریب قسم کا اور بڑا خوبصورت اور اچھوتا ایک انداز امت کے سامنے بیان کیا ہے۔ فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، یہاں سے ان کا تذکرہ شروع ہوا، اور آپ ان سے ان 2 شخصوں کی مثال بیان کریں جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغات بنائے، اور ہم نے ان دونوں کو تمام اطراف سے کھجور کے درختوں کے ساتھ ڈھانپ دیا، اور ہم نے ان کے درمیان سرسبز و شاداب
کھیتیاں اگا دیں، یہ دونوں باغ کثرت سے اپنے پھل لائے اور ان کی پیداوار میں کوئی کمی نہ رہی، اور ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کے درمیان ایک نہر بھی جاری کر دی، اور فرمایا کہ اس شخص کے پاس کہ جس کو ہم نے یہ تمام چیزیں دیں، ان دو افراد میں سے جس ایک کو یہ تمام نعمتیں دیں، تو وہ ان تمام نعمتوں کا جو اسے حصول تھا، وہ یہ حصول وہ اپنی محنت کا نتیجہ تصور کرتا تھا۔ اور کہا پھر دوسرے نوجوان کو بھی ان لوگوں کے سامنے رکھ دو کہ جو غریب ہے اور اس کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، مگر وہ اللہ رب العزت کے شکر گزار ہے، اور وہ پہلے کا دوست ہے، اسے سمجھاتا ہے کہ یہ جو تمہارے پاس انعامات ہیں، یہ جو باغات ہیں، یہ جو کھجور کے لہلاتے کھیت تمہارے سامنے ہیں، یہ باغ میں سے جو تمہیں اناج ملتا ہے، یہ جو پھل ملتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے کرم سے ہیں۔ تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو میری عقلی تدبیر ہے، میری محنت ہے، اس کے نتیجے میں ہے۔ تو یہاں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہاں وہ ٹھوکر کھا گیا، اور اس ٹھوکر کھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ رب ذوالجلال نے اس امیر کے سارے باغات کو تباہ و برباد کر دیا، اور وہ اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا رہ گیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ تو یہاں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جیسے وہ نعمت دینے پر قدرت رکھتا ہے، وہ زوال نعمت پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب کوئی نعمت ملے تو رب سے زوال نعمت سے بچنے کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ رب ذوالجلال ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرمائے۔ پھر یہاں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار نے جو 3 سوالات کیے تھے، ان 3 سوالات کا تذکرہ ہے اسی سورہ مبارکہ میں، اور وہ 3 سوال یہ تھے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، اور بادشاہ ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے۔ یہ تینوں واقعات پوچھے تو اس کے جواب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس کا جواب میں تمہیں کل دوں گا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا۔ تو رب ذوالجلال نے یہ آیات پھر نازل فرمائیں کہ جب بھی آپ کسی ارادے کو مؤخر فرمائیں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ بھی ضرور لگا دیا کریں، تاکہ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ شامل حال رہے۔ اور مستقبل کے تمام مسلمانوں کو یہ خوبصورت پیغام دے دیا گیا کہ تمام بھروسہ اپنے رب پر ہی رکھا کرو، کہ جب بھی کوئی ارادہ یا عزم کرو تو اس وقت ساتھ انشاءاللہ ضرور لگا دیا کرو کہ اس ارادے کی تکمیل تب ہی ممکن ہوگی کہ جب اللہ رب العزت چاہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بارش کے نتیجے میں جو کھیتیاں اگتی ہیں اس کی مثال ایک ذکر کی ہے کہ زمین بنجر ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت آسمان سے بارش کو نازل فرماتا ہے، پھر وہ بنجر زمین میں سے رب ذوالجلال اناج کو اگاتا ہے، کھیت جو ہے وہ لہلہانے لگ جاتے ہیں، لیکن اچانک پھر رب ذوالجلال آفت نازل فرماتا ہے اور وہ تمام کھیت تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور وہ محنت والا کسان جو ہے اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے رہ جاتا ہے۔ پھر اس کے ذریعے سے یہی بات کی جانب اشارہ فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمام قدرتوں اور طاقتوں کا مالک رب ذوالجلال ہے، اور وہ ہر ممکن شے پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوتا ہے، اور اس پر جا کر پھر آگے ذوالقرنین بادشاہ کا تذکرہ ہے، اور آخر میں اس سورہ مبارکہ کو گویا دعوت نصیحت کے ساتھ رب ذوالجلال نے مکمل فرمایا ہے۔ اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ العزیز 16ویں پارے کے مضامین کی گفتگو میں شامل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔